اب میں زحمت دوں گا جناب علی عباس صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور یہ اس کے بعد حافظ احمد صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں یا اسٹیج پر آ کر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، یو آر آلویز موسٹ ویلکم. تو کوئی بھی کسی قسم کا سوال ان کی بکس کے حوالے سے ہو، یا ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہو، یا اگر آپ نے پوڈ کاسٹ کوئی سنا ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں، تو میں زحمت دوں گا علی عباس صاحب کو، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کا نائس ورڈز کا. آصف صاحب بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب، دونوں حافظ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. حافظ احمد صاحب، حافظ ایاز صاحب، اور جو ہمارے اس محفل کے سب سے شرارتی شخص ہیں جو بڑے مشکل سوال کرتے ہیں، انٹرسٹنگ سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب، اور باقی تمام محفل کا بہت شکریہ. اچھا، میں نے 2-3 باتیں جو میں نے ابھی آبزرو کی یہاں امریکہ آ کے. ایک تو کیونکہ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ میں لائبریریز میں جاتا ہوں. جب میں لائبریریز میں گیا تو میں نے انڈین اخبارات بھی دیکھے اور پاکستان اخبارات بھی دیکھے. ان کے بھی ہوتے ہیں اخبارات، پاکستان کے اخبار بھی ہوتے ہیں. پاکستان کے جو اخبارات تھے ان میں جو اشتہارات میں نے دیکھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے اتنے پیسے ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا تھا حج کے لیے جانا ہے تو اتنے پیسے ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا تھا جی یہ کیٹرنگ سسٹم کے ایڈ لگے ہوئے تھے اس کے اندر، پھر اس کے اندر کڑھائیوں کے ایڈ تھے، اس کے اندر جوتوں کے، کپڑوں کے، یہ ایڈز میں نے وہاں پہ دیکھے اخبارات میں. پھر میرے پاس آ گیا انڈیا کا اخبار، اس میں لکھا تھا کہ اے آئی کو آپ اس طرح سیکھ سکتے ہیں 2 ماہ میں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کورس آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، انگلش کمیونیکیشن آپ امپروو کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد اگر آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کوئی کورس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ 3 ماہ پہ ہم یہ آن لائن کورسز کروائیں گے. تو ہم کیونکہ بہت بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو یہاں سے نا ایگزیکٹ ہماری لائف کی جو پرائرٹیز ہیں اس کا ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. اچھا، میں خود بھی تقریباً اب 1 ماہ ہونے والا ہے مجھے، اور میری اب واپسی کا بھی سفر جاری ہونے والا ہے. تو مجھے بہت محبت ملی یہاں پہ نیو یارک میں بھی. ابھی میں اور حافظ صاحب کینیڈا میں تھے، وہاں بھی ہماری کتاب تقریب ہوئی تو ہمیں بہت محبت ملی. بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کھانا کھلاتے ہیں آپ کو، مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. کسی نے اسٹیچو آف لبرٹی کے بارے میں بتایا، کسی نے بتایا کہ آپ کو ٹائم اسکیل لے کے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کسی ایک شخص نے بھی، اب تک میں تقریباً 100 لوگوں سے مل چکا ہوں کم سے کم، کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا مجھے کہ یہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، آئے میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں، یہ ایگزیبیشن ہے یہاں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، یا یہاں پہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں. کسی نے بھی علمی حوالے سے آج تک کوئی انویٹیشن اللہ کے حکم سے یہاں پہ نہیں دیا. جو ہم نے اپنی محفلیں یہاں پہ سجائی ہیں ایاز صاحب نے اور جو مختلف لوگوں نے، میں اسی میں گیا ہوں بس. کسی نے نہیں یہ کہا کہ ایک لائبریری یہاں پہ بہت بڑی ہے، میں آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہاں سے آپ کو پرائرٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پیچھے بہت ہیں، یہ بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن آگے نکلا جائے گا جب پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج ہوں گی. جیسے ہیومن ایلیمنٹس ہیں، انسان کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس میں روح ہے، دل ہے، جسم ہے اور دماغ ہے. اور اب ان چاروں ایلیمنٹس کی خوراک الگ الگ ہوگی. آپ غور کریں جو 50-60 ایئرس کے قریب پہنچتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا ہوتا ہے، ان کے اندر میڈیسن وہ کھا رہے ہوتے ہیں شوگر کی، بلڈ پریشر کی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو باقی قومیں ہیں وہ کیوں نہیں ایسی ہوتی؟ کیونکہ ان کا جو ایک ایلیمنٹ آف مائنڈ ہے وہ متحرک ہوتا ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے 4 ٹائرز ہوتے ہیں گاڑی کے، اگر اس میں ایک میں ہوا کم ہو جائے تو وہ پرفارم نہیں کرے گی. تو ہم نے چاروں ایلیمنٹس کا خیال یہاں پہ زیادہ نہیں رکھا گیا. کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پہ، ریسرچ کرتا رہتا ہوں ہیومن بیہیویئرس پہ. 1974 اٹلی میں ایک خاتون تھی، مرینا اس کا نام تھا، انتہائی خوبصورت ماڈل. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اپنی دوست سے بات کر رہی تھی. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کروں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو محبت کے پیغام اور اسی طرح کے لو، یہی سارا کچھ ملے گا. تو آرٹسٹ تھی، اس نے اپنے آپ کو سٹیج پہ 6 آورس کے لیے اسٹیچو بنا دیا اور
لوگوں کو کہا کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں میرے ساتھ, اور ایک ٹیبل پہ 42 آئٹمز رکھی جس میں پھول بھی تھے, پرفیومز بھی تھے, جس میں ہتھوڑی بھی تھی, جس میں اس طرح کی ساری آئٹمز موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں اس پہ آپ. اب لوگ اٹھنا شروع ہوئے, کسی نے پہلے ہگز کیا, کسی نے پہلے ان کو پھول دیے. 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو انسان کا اصل ہے وہ سامنے آیا. بلیڈ بھی پڑے تھے وہاں پہ, انہوں نے بلیڈ سے اس کے جسم پہ نشان لگانے شروع کر دیے. کسی نے اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا, کسی نے اس کو کٹس لگانے شروع کر دیے. اتنا وہ لہو لہان ہوئی کہ اس نے 6 گھنٹے پورے کیے. اس نے کہا جی میں 6 گھنٹے سے اس جگہ سے نہیں ہلوں گی. ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جب انسان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کمینگیاں اور جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ نکل کے باہر آتی ہے. اب اس کو روکتا کون ہے؟ انٹل انلیس اگر آپ کنٹینیوسلی پروسیس آف گرومنگ اور کسی نہ کسی انٹلیکچوئل شخصیت کے ساتھ آپ کا اگر وقت نہ گزرے جو آپ کو حیوانیت سے دور رکھ کے انسانیت کی طرف لے کے آئے, تو آپ ایک بہتر انسان اس وقت تک نہیں بن سکتے. میں اب بات کم کروں گا کیونکہ میں چاہوں گا حافظ صاحب کو آپ زیادہ سنیں. آپ مجھے 2-3 دفعہ سن چکے ہیں. بس میں لاسٹ میں آپ سے ایک آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو ملینئرز اور بلینئرز بننے کا بہت شوق ہے. ابھی میں راستے میں ارسلان سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کی یوتھ کے کیا ٹاپ مسائل ہیں. اس میں ایک مسئلہ انہوں نے بتایا کہ موبائل کا یوزیج بہت زیادہ ہے. تو آج کے دن دیکھیے موبائل سے اب ہٹا نہیں سکتے بچے کو, اب آپ جو مرضی کر لیں, لیکن ایک کام ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو یوزیج ہے موبائل کی, کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی جائے جس کو وہ یوز کرتے ہوئے اس کی جو اینالیٹیکل سکلز ہیں, کریٹیوٹی ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, وہ بڑھ جائے. اور وہ ایسی انگیجنگ ہونی چاہیے جیسا کہ فیس بک ہے, جیسا کہ انسٹاگرام ہے, جیسا کہ ٹک ٹاک ہے. لیکن وہ صرف دیکھنے کی حد تک نہ ہو, وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی جائے جس کو بچہ یوز کرے اور وہ الٹیمیٹلی پیسے بھی کما پائے اور الٹیمیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی گرومنگ ہو سکے. کیونکہ گیپ ہے یہ. تو دنیا میں جس نے زندگی میں گیپ فل کیا ہے وہ دنیا میں ترقی بھی کر گیا ہے, ملینئر سے بلینئر بھی ہو گیا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو. اور اسی طرح سے اب میں